اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ سورہ قصص کی یہ آیتیں ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ واقعہ یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے جسمانی طور پر بھی بڑا طاقتور بنایا تھا، اگرچہ ابھی تک نبوت نہیں ملی ہے لیکن نبی ہونے سے پہلے بھی ان کا کردار اور ان کی زندگی بڑی نمایاں تھی۔ چنانچہ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے ہیں اور دو آدمی میں جھگڑا ہو رہا ہے، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مظلوم کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جو بہت اچھا وصف ہے، اور ہر ایک مومن کے لیے اس طریقے کا معاملہ ہونا چاہیے کہ صرف ظلم ہو رہا ہو تو تماشائی بن کر دیکھتا نہ رہے، کنارہ کش نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر قوت دی ہے، طاقت دی ہے تو ظالم کو روکنا چاہیے، اس کی مدد ہوئی، اور مظلوم کو اس کے ظلم سے بچانا چاہیے۔ لیکن ہوا یوں کہ اس ظلم سے روکنے میں مکہ جو مارا تو وہ قبطی مر ہی گیا، اگرچہ مارنے کا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن اس کی موت آ گئی۔ ظاہر ہے کہ کسی انسان کا قتل ہو جانا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام اس میں گنہگار نہیں تھے لیکن خلاف اولا کام ہوا، جس کی بنا پر وہ دل ہی دل میں پچھتانے لگے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، تو اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرما دیا۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی غفور اور رحیم، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اس طرح غلطی سے بھول چوک میں ایسا کام اگر ہو جائے جبکہ نیت بھی اچھی تھی تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے ایک وعدہ کیا، اقرار کیا، قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔
موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا اے میرے رب، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے، مختلف انعامات سے آپ نے مجھے نوازا ہے، ان میں سے ایک تازہ انعام یہ ہے کہ آپ نے مجھے معاف فرما دیا، مجھ سے جو بھول چک ہوئی اس پر آپ نے میری معافی فرما دی۔ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، لہذا میں اب ہرگز کبھی بھی مجرم لوگوں کا مددگار نہیں بنوں گا، میں مجرم لوگوں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے سامنے حضرت موسیٰ نے اقرار کیا، کیونکہ آپ نے مجھ پر بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں، اور بھی بہت سارے، یہ تو ایک انعام ہے۔ وہاں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ پورے واقعات بچپن سے لے کر انعامات کے وہاں بیان فرمائے گئے۔ اس میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ آپ نے مجھے قوت عطا فرمائی ہے، زور بازو عطا فرمایا ہے، اور صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ اس انعام کی شکر گزاری یہ ہے کہ میں کبھی بھی مجرموں کی مدد نہیں کروں گا، چنانچہ نہ شیطان کی مدد کروں گا اور نہ ہی، چونکہ وہ گناہ کے کام کروانا چاہتا ہے، اسی طرح جو بھی کوئی آدمی مجرم ہوگا اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے مجھے طاقت دی ہے، لہذا میں اس زور بازو کا استعمال کروں گا اور مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، بلکہ ایسے مجرموں کو جرائم سے روکنے کی کوشش کروں گا، زمین میں فساد نہیں ہونے دوں گا بلکہ زمین میں اصلاح کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ وہ جو قبطی تھا وہ مجرم تھا، ظلم کر رہا تھا، تو اب دوبارہ کہا کہ آئندہ بھی اگر کوئی آدمی اس طریقے کا جرم کر رہا ہو تو میں اس کا مددگار بننے والا نہیں ہوں، اس کا معاون نہیں بنوں گا، بلکہ میں اس کو روکنے کا کام تو کروں گا ہی۔ چنانچہ یہ قتل تو ہو گیا، آدمی کو مارنا نہیں تھا لیکن وہ مر گیا۔ بہرحال اب ظاہر ہے کہ ایک ہنگامہ تو برپا ہونا تھا جب کوئی آدمی قتل ہوگا، اور یہ آدمی بھی جیسے کہ بتایا تھا کہ یہ کوئی معمولی نہیں تھا، سرکاری آدمی تھا، فرعون کا خباز تھا، نانبائی جو روٹی بنانے کا کام کرتا ہے، یا طباخ تھا، باورچی۔ اب ظاہر ہے کہ فرعون کا یہ مقرب آدمی ہے، سرکاری آدمی ہے، اس کا اگر قتل ہو جائے تو ملک میں ہنگامہ تو ہونا ہی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بھی اب وہاں سے تو ہٹ گئے، روپوش ہو گئے، اور جس وقت یہ قتل وجود میں آیا اس وقت پورے شہر کی سڑکیں سنسان تھی، کسی نے یہ معاملہ دیکھا نہیں تھا، اس لیے فوری طور پر قاتل کا پتہ نہیں چلا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب بعد میں لاش برآمد ہوئی اور لوگوں نے دیکھا ہوگا تو اس وقت پھر ہنگامہ کھڑا ہوا اور چیمی گوئیاں ہونے لگی، اور یہ معاملہ محکمے تک پہنچتا ہے۔ سرکاری محکمے والے پھر اور تلاش میں لگتے ہیں اور تحقیق و جستجو کرتے ہیں کہ کون ہے اس کا قاتل۔ چنانچہ قاتل کا پتہ چلانے کے لیے وہ سراغ لگایا جاتا ہے، اور مختلف ہر زمانے میں ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں CCTV کیمرے دیکھے جاتے، تو اس زمانے کے اعتبار سے جو چیزیں تھیں بہرحال وہ چیزیں ہونے لگی۔ یہ واقعہ تو غالباً دوپہر کو پیش آیا تھا، یا رات کو جیسے بتایا تھا، علی حین غفلۃ من اہلھا، ایسے وقت پیش آیا جبکہ وہاں کے باشندے غفلت کی حالت میں تھے، یعنی بے خبر تھے، یا تو دوپہر کا وقت تھا یا رات کا۔ وہ دن گزر گیا اور اس کے بعد والی رات بھی گزر گئی، اور اتنی دیر میں اچھا خاصا وقت ملا اور یہ بات ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی، اور ہر جگہ اس کا چرچا ہونے لگا کہ ایک آدمی قتل کر دیا گیا، ایک آدمی قتل کر لیا گیا ہے۔ اب یہ کس نے قتل کیا اس کی تلاش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب دیکھا اور اندازہ ہوا کہ اس طرح کا معاملہ ہونے والا ہے تو قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، تو پھر موسیٰ نے اس شہر میں صبح کی اس حال میں کہ وہ ڈر رہے تھے، خوف کی حالت میں، یترقب انتظار کر رہے تھے کس چیز کا کہ کیا معاملہ سامنے آتا ہے، دیکھتے ہیں کس کے نام یہ جرم لگتا ہے اور قاتل کی تلاش کہاں تک پہنچتی ہے، مجھ تک بھی آتی ہے یا نہیں، کیا ہوا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، تو حضرت موسیٰ صبح اٹھے اسی شہر میں، تو حالت یہ تھی کہ دل پر ایک خوف سوار تھا۔ یہ خوف طبعی خوف ہے، ہر انبیاء علیہ السلام بھی بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں،
جس طرح عام انسانوں کو بعض حالات میں خوف لاحق ہوتا ہے، اسی طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی بشر ہیں، انسان ہے، لہذا ان پر بھی اس طرح کی خوف و امید کی کیفیتیں پیدا ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایمان کے منافی نہیں ہے، ایمان اور توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو یقین انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا بڑا کامل ہوتا ہے، اگرچہ ابھی تک نبی نہیں بنے لیکن نبوت سے پہلے بھی توکل بھی ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے خوف کا پیدا ہونا یہ کوئی ایمان کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی بشر ہے۔ جیسے دوسرے ایک موقع پر بھی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملنے والی تھی اور وہ اژدہے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈر گئے۔ تو یہ خوف فطری ہے، طبعی ہے، جو ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور جب اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ جان کا بھی خطرہ تھا کہ اگر پتہ چل گیا، معلوم ہوا تو یہ تو ظالم لوگ ہیں، مجھے بھی ظلم کا نشانہ بنائیں گے، میں بھی مار لیا جاؤں گا۔ اس لیے دل میں خوف کا پیدا ہونا یہ مطلقاً نبوت کے خلاف نہیں۔ البتہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ خوف کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں۔ ایک خوف تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش کے طور پر ہوتا ہے، اور ایک خوف عقاب اور سزا کے طور پر ہوتا ہے۔ خوف بھی ویسے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ مومن کے اوپر جب خوف آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہے، تو یہ خوف اس کے لیے نعمت بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کافروں پر جو رعب اور خوف پیدا ہوتا ہے وہ عذاب ہوتا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، خوف ڈال دیں گے۔ تو یہ خوف ایسا ہے کہ انہیں اندر سے کھایا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مومن کا خوف ہوتا ہے، اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کا خوف، ان کے اوپر بھی ایسے حالات پیش آتے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے۔ سب سے پہلا تذکرہ خوف کا ہے، یعنی ایسے حالات پیدا ہوں گے جس سے دلوں پر خوف پیدا ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بلکہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی ہر وقت ایک کھٹکا اور خوف لگا رہتا تھا کہ ادھر سے دشمن حملہ کرے، ادھر سے دشمن حملہ کرے۔ تو یہ خوف مومنوں پر بھی آتا ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر بھی آتا ہے، اولیاء پر بھی آتا ہے، لیکن یہ خوف ان کے لیے امتحان اور آزمائش ہوتی ہے، اور اس وقت وہ طبعی طور پر تو خوف زدہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا یقین اللہ کی ذات کے اوپر بڑھ جاتا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ غزوہ احد کے بعد کا یہ واقعہ ہے، لوگوں کے نے یعنی مشرکین نے خبر پہنچائی ان الناس قد جمعوا لكم، ابھی جنگ سے فارغ ہوئے ہیں، بہت سے مسلمان شہید بھی ہوئے ہیں، بہت سے زخمی ہیں۔ ایسی حالت میں ابو سفیان نے ایک خبر بھجوائی کہ جا کے یہ خبر اور افواہ مدینہ میں اڑا دو کہ مکہ کے لوگوں نے تمہارے لیے بڑا لشکر جمع کیا اور ابھی تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والے، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لہذا تم ڈر جاؤ۔ تو اس کے مقابلے میں صحابہ کا حال کیا ہوا؟ اللہ فرماتے فزادہم ایمانا، یہ خوف آیا، ظاہر ہے کہ دشمن کے حملے کا خوف تو دل میں آیا، لیکن اس خوف نے کیا کیا؟ زادہم ایمانا، اس خوف پھیلانے والی خبر نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ وقالو، اور زبان پر کیا جملہ ہے؟ دل کی کیفیت کی ترجمانی زبان سے یوں ہی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو اس طرح کا خوف پیدا ہونا یہ ترقی کے لیے ہوتا ہے، اہل اللہ کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے اس طرح کے خوف کے حالات ترقی کے لیے ہوتے ہیں اور انہیں اللہ سے اور قریب کر جاتے ہیں، رجوع اللہ میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک خوف سزا اور عقاب کے طور پر ہوتا ہے جس میں آدمی بس ڈر کے بیٹھا رہے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر میں صبح کی اس حال میں کہ وہ ڈر رہے تھے، یہ ترقب اور انتظار کر رہے تھے۔ کس بات کا انتظار؟ اس بات کا کر رہے تھے کہ اب دیکھتے ہیں کیا صورت پیش آتی ہے اور تفتیش کا ریلا کہاں تک پہنچتا ہے، مجھ تک بھی بات آتی ہے یا نہیں، یہ راز کی بات ہے، فاش ہو جاتا ہے یا نہیں، یہ خبر عام ہوتی ہے یا نہیں، کیا ہوتا ہے۔
اس سلسلے میں منتظر ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا کام جس سے بھی ہوتا ہے وہ خبروں کا انتظار کرتا ہے، ہر آنے والے سے پوچھتا رہتا ہے کیا ہوا، کیا بات چل رہی ہے وغیرہ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی وحشت کی حالت میں اور اسی انتظار کی حالت میں صبح اٹھے اور باہر ذرا جائزہ لینے نکلے کہ دیکھیں لوگوں میں کیا بات چیت ہو رہی ہے، قتل کا الزام کس کے سر لگ رہا ہے، ذرا دیکھیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شہر میں نکلے، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، تو اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ ایذا، یہ ایذا مفاجاتی ہے، اچانک ناگہانی، یعنی وہ تو جا رہے تھے کسی اور مقصد سے، لیکن اچانک ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی آدمی استنصرہ بالامس، جس نے گزشتہ کل موسیٰ سے مدد مانگی تھی قبطی کے مقابلے میں، یستصرخہ، موسیٰ کو دیکھ کر انہیں چلا رہا ہے، زور زور سے پکار رہا ہے کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ یعنی وہی آدمی آج کسی دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ کل جس سے لڑ رہا تھا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگی تھی، آپ نے مدد کی اور مدد کرنے گئے، وہی قبطی کا قتل ہوا تھا۔ آج وہی آدمی کسی دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے اور آج بھی وہ مغلوب ہے، قبطی غالب ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، فوراً اس نے آواز لگائی مدد کے لیے کہ آپ میری مدد کیجئے، یہ مجھے مار رہا ہے، مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کل اسی کی وجہ سے مجھ سے اتنا بڑا کام ہو گیا اور خطا ہو گئی کہ ایک آدمی مر گیا، آج وہی آدمی واپس کر رہا ہے یہ کام۔ ظاہر ہے کہ خوف کا حال تو تھا ہی، وحشت تو تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قال لہ موسیٰ، موسیٰ نے اس سے کہا، کس سے؟ اسی اپنی بنی اسرائیل کے آدمی سے جس نے مدد مانگی تھی، انک لغوی مبین، یقیناً تو کھلم کھلا بدکار ہے، یقیناً تو کھلم کھلا بدراہ ہے، یعنی راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ اب یہ کیوں کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو کھلم کھلا راستے سے بھٹکا ہوا ہے؟ غویون کے معنی بھٹکا ہوا آدمی، یعنی تو غلط کام کر رہا ہے کہ روزانہ الجھ رہا ہے، لوگوں سے جھگڑے کر رہا ہے۔ جب تجھ سے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں جاتا تو لوگوں سے الجھتا کیوں ہے؟ یقیناً تیری بھی کچھ نہ کچھ غلطی ہوگی، تبھی تو یہ روزانہ کا معاملہ ہو رہا ہے۔ لگتا ہے تو بڑا جھگڑالو آدمی ہے، صحیح راستے پر نہیں چل رہا ہے۔ کل مقابلہ کیا، کل تیری وجہ سے مجھ سے یہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا، آج پھر دوبارہ تو مجھی سے مدد مانگ رہا ہے اور دوبارہ جھگڑے کرنے لگا۔ کل کا واقعہ تیرے لیے کافی نہیں ہوا؟ لگتا ہے کہ تیرا طریقہ ہی صحیح نہیں ہے، تو کوئی غلط طریقے پر کاربند ہو رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جھگڑا کر رہا ہے۔ جب تجھ سے نبھایا نہیں جاتا ہے تو پھر اس طرح کے معاملات میں الجھتا کیوں ہے؟ ایک بات تو یہ۔ بعض علماء نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ جملہ اس لیے فرمایا کہ دیکھا کہ کل اس پر ایک آدمی ظلم کر رہا تھا، آج بھی ایک آدمی اس پر ظلم کر رہا ہے، یہ معاملہ دائمی لگتا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے ذکر کیا تھا کہ ظالم آدمی اللہ تعالیٰ کا کوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر مسلط کرتے ہیں، اور پھر جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اسی سے انتقام للواتے ہیں۔ تو اس کے اوپر کل بھی ظلم ہو رہا تھا، آج بھی ظلم ہو رہا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ آدمی صحیح راستے سے ہٹ گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ظالموں کو مسلط کر رکھا ہے کہ کل ایک ظالم مسلط تھا، دوسرا ہے، اس لیے فرمایا کہ تو راستے سے ہٹا ہوا ہے، صحیح راستے پر کیوں نہیں آتا ہے؟ اب یہ زبان سے اس کو ڈانٹ پلائی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے میں اس کو کہا انک لغوی مبین، یقیناً تو ہی کھلم کھلا غلط راہ پر چلنے والا آدمی ہے۔ اب لیکن تھا وہ مظلوم اور قبطی ظلم کر رہا تھا، لہذا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آج بھی ذرا اندازہ لگائیے کہ کل تو مدد کرنے کی وجہ سے، مظلوم کی مدد کرنے سے اور ظالم کو ظلم سے روکنے میں وہ غلطی سرزد ہوئی تھی، اور ابھی اسی کا انتظار تھا کہ کل جو مرا ہے کہیں میرا نام نہ لگ جائے۔ تو آج تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پلو بچا کے راستہ کاٹ لینا چاہیے تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت پر قربان جائیں، ان کی بلند ہمتی اور حق کی مدد، ظالم کو ظلم سے روکنا اور مظلوم کی اعانت اس درجہ آگے بڑھی ہوئی تھی، اور یہ جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ کل یہ واقعہ ہو چکا تھا، پھر بھی آج انہوں نے اپنی قوم کے اس مظلوم آدمی کی مدد کرنا چاہا اور اس ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ یہ ان کی بلند ہمتی کی بات ہے، ورنہ اگر آدمی سوچے کہ جس آدمی سے کسی دوسرے کی مدد کرنے میں اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہو تو وہ تو ہماری زبان میں کہے تو کان پکڑ لے گا کہ آج کے بعد کسی دوسرے کے فالتو جھگڑے میں اپنے کو پڑنے کا نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
بلند ہمت آدمی ہے، مظلوم کی مدد کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ فَلَنَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، مجرموں کو میں ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا، ان کو لگام ڈالوں گا۔ کل کہا تھا اللہ تو نے مجھے طاقت دی ہے، سمجھ دی ہے، تو میں اب یہ کام کروں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، جب موسیٰ نے ارادہ کیا اس آدمی کو پکڑنے کا، بطش کہتے ہیں سختی سے، مضبوطی سے پکڑ لینا، وہ آگے بڑھ رہا تھا مارنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا۔ کس کو؟ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ پکڑ لیں، روک لیں اس آدمی کو جو ان دونوں کا دشمن ہے، کن دونوں کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی کا بھی دشمن، اس لیے کہ یہ قبطی لوگ بنی اسرائیلیوں پر ظلم کیا کرتے تھے، تو دونوں کا دشمن ہوا عدو لہما۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو جا رہے تھے پکڑنے کے لیے کس کو؟ قبطی کو، لیکن وہ آدمی کون؟ بنی اسرائیل والا، اس کو غلط فہمی ہوئی، وہ یہ سمجھا کہ جب زبان سے مجھے ڈانٹ پلائی ہے انکا لغوی مبین کہہ کر، تو اب آج مجھے پر ہاتھ اٹھانے والے ہیں اور میری اصلاح کریں گے، تو ڈر کے مارے کیا بولا؟ قالا، وہ کہنے لگا۔ کون یہ قالا کا فاعل کون ہے؟ کس نے کہا؟ اس سلسلے میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہی اسرائیلی آدمی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اور اس پر ظلم کیا جا رہا تھا، وہ کہنے لگا، اور اکثر مفسرین یہی فرماتے ہیں۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ قالا یعنی کہنے والا، اس کا فاعل وہ قبطی آدمی ہے، بنی اسرائیل والا آدمی نہیں۔ پہلا قول لیتے ہیں قالا، وہ بنی اسرائیل کا آدمی جو مظلوم ٹھہرا تھا اور جس نے مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، وہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے غصے کو دیکھ کر، غلط فہمی ہوئی، سمجھا کہ مجھے پکڑیں گے، کہنے لگا یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بلمس۔ اب کل کی بات تو چھپ گئی تھی، آج اسی کی زبان سے بھانڈا پھوٹ گیا۔ کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی قتل کر دیں، ایسے ہی جیسے تو نے گزشتہ کل ایک انسان کو قتل کیا تھا؟ یعنی ابھی تک قتل کا معاملہ چھپا ہوا تھا، اس پر پردہ پڑا ہوا تھا، قاتل کون تھا وہ پتہ نہیں تھا، لیکن یہاں اسی بنی اسرائیل کے آدمی نے جس کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا تھا، اسی نے خوف کے مارے اپنی زبان سے بک دیا، بلکہ یوں کہیے کہ کہلوایا گیا، اس سے آگے کا معاملہ ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا، چنانچہ اس کی زبان سے ہی یہ بات نکلی، حالانکہ اس کو تو زیادہ چھپانا چاہیے تھا، لیکن اس کی زبان سے یہ بات نکلی۔ اور ابھی یہاں کون موجود ہے؟ وہ قبطی بھی موجود ہے۔ قال یا موسیٰ، اس نے کیا کہا؟ اے موسیٰ اتريد ان تقتلنی، کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ ایسے ہی جیسے کل کو تو نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ اب یہ اسی بنی اسرائیل والے سبطی آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر قتل کا الزام لگا دیا اور قتل کی بات بیان کر دی، قبطی نے سن لی۔ ظاہر ہے کہ اب یہ راز نہ رہا، کھلم کھلی بات ظاہر ہو گئی اور گواہ بھی بن گیا وہ۔ آگے بھی اس نے کہا ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض، ان نافیہ ہے، کیا تو یہی چاہتا ہے کہ زمین میں اپنا زور پھیلانا چاہتا ہے؟ کیا تو یہی چاہتا ہے کہ اس زمین میں جبار بن جائے، بہت سختی کرنے والا بن جائے، لوگوں کو قوت کے ساتھ پکڑنے والا بن جائے؟ وما تريد ان تكون من المصلحین، اور تو یہ نہیں چاہتا ہے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی سمجھا بجھا کے کام نہیں لے سکتے ہو، بس مارنے کی بات کرتے ہو، سختی سے بات کرتے ہو۔ کل بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں حدت تھی، تیزی تھی، غصہ تھا، اور یہ غصہ حق کے لیے ظاہر ہوتا تھا۔ تو اس نے جب یہ بات کہی تو اب یہ گزشتہ کل جو قتل ہوا تھا اس کی بات سامنے آ گئی کہ قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، تو گویا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بات کس کے ذریعے سے ظاہر ہوئی؟ اسی سبتی کے ذریعے سے، بنی اسرائیل والے آدمی کے ذریعے سے، اور یہ اسی کی بات تھی۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ اس کی بات ہے تو بہت بدتمیزی والی بات ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کوئی ظلم نہیں کر رہے تھے بلکہ ظلم سے روکنے کا کام کر رہے تھے، اور تیری ہی وجہ سے تو انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ پھر بھی اس نے کیا کہا کہ ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض وما تريد ان تكون من المصلحین، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اصلاح کا ہی تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس بات کا کہنے والا وہ سبتی نہیں بلکہ قبطی ہے جو ظالم تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ ظالم وہ قبطی آدمی ہے تو قتل کا معاملہ تو کسی کو معلوم نہیں تھا، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ
قتل کا معاملہ پہلے ہی شہر میں معلوم ہو چکا تھا۔ وہ اس طرح کہ دیکھا تو کسی نے نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام تھے، یہ بنی اسرائیل کا آدمی جس پر ظلم ہو رہا تھا وہ تھا، اور قبطی تھا، قبطی تو مر گیا۔ اب 2 ہی آدمی جانتے تھے اس راز کو انسانوں میں سے، حضرت موسیٰ کو معلوم تھا اور اس سبطی کو معلوم تھا۔ اب یہ سبطی نے ہی راز فاش کیا، اس سے رہا نہیں گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری وجہ سے جو مجھ پر ظلم کر رہا تھا اس کو تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی مکے میں مار ڈالا، تو اس سے رہا نہیں گیا، اور خوشی کے مارے اس نے اپنے رشتہ داروں کو کہہ دیا، اپنے قریبی لوگوں کو کہہ دیا، گھر والوں کو کہہ دیا، اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اب بات پہ ایک مرتبہ جب زبان سے نکلی تو ایسی ہے جیسے کہ بندوق سے گولی واپس آتی نہیں ہے، اور نکلی ہوئی بات پھر گردش کرتی رہتی ہے اور دھیرے دھیرے وہ پہنچتی رہتی ہے۔ جب اس نے اپنے لوگوں کو کہا تو ان کے بھی کچھ قریبی لوگ تھے، انہوں نے کہا، ان کے کچھ قریبی لوگ تھے، ایسا کرتے کرتے بات پھیل گئی، اور اس قبطی کو بھی پتہ چل گیا کہ گزشتہ کل جو قتل ہوا ہے وہ اس اسرائیلی کی وجہ سے ہوا ہے، اور قتل کرنے والے موسیٰ ہے۔ آج بھی اتفاق یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب گھر سے نکلے اسی وقت جھگڑا ہو رہا ہے، اور اس نے بھی صرف موسیٰ کو ہی پکارا۔ یہ اتفاق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ایک نظام تھا۔ بہرحال تو یہ بات پھر اس کی ہے۔ بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے اس قول کو زیادہ راجح قرار دیا ہے کہ بنی اسرائیل کا آدمی تو موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہی کیا تھا۔ وہ اتنے سخت جملے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال دونوں باتیں کہی گئی ہے، یا تو یہ کلام قبطی کا ہے یا یہ کلام اسی بنی اسرائیل والے آدمی کا ہے۔ بہرحال یہ ہوا کہ قتل کی بات ظاہر ہو گئی، اور گزشتہ کل جو قبطی موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے مرا تھا اس کے بارے میں یہ پتہ چل گیا کہ اس کو قتل کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اگرچہ قتل خطا تھا۔ اب رہتے رہتے یہ بات پہنچ گئی مقتول کے گھر والوں کو، انہوں نے مقدمہ دائر کیا ہوگا اور بات پہنچائی ہوگی فرعون تک، اور وہ فرعون کا چونکہ قریبی آدمی تھا اس لیے وہاں مجلس مشاورت قائم ہوئی، میٹنگ کے لیے بیٹھے کہ اب کیا کیا جائے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام تو جیسے کہ اوپر کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے پہلے ہی سے فرعون سے بید کیے ہوئے تھے، اس کے محل سے نکل آئے تھے۔ اگر وہاں ہوتے تب تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، فرعون خود دفاع کرتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنے آپ کو الگ کر چکے تھے، اور روپوش ہو کر ہی شہر میں بھی داخل ہو رہے تھے، گویا پہلے سے ہی وہ آپ وانٹیڈ تھے، اسی لیے تو چھپ چھپا رہے تھے۔ اب دوبارہ ایک قتل کا الزام ان پر لگ گیا، اب تو ان کو موقع ہاتھ آیا۔ چنانچہ وہاں مشورے میں یہ بات آئی کہ موسیٰ کو پکڑا جائے اور انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس قتل کے جرم میں ان کے پاس دلیل بھی آ گئی تھی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے قتل کیے جانے کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے۔ قرآن آگے کہتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، وہاں جو بات چیت ہو رہی تھی اور بات اندر کی لیک ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام وانٹیڈ ہے، اب ان کو پکڑ کے قتل کیا جائے گا۔ سارے لوگ تو دشمن تھے، لیکن ان دشمنوں میں اللہ نے خیر خواہ پیدا کر دیا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اور ایک شخص آیا کس کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ کہاں سے آیا؟ من اقصى المدینہ، شہر کے بالکل پرلے اور دور والے کنارے سے۔ اب دور والے کنارے سے کیوں؟ اس لیے کہ وہاں رہتا تھا۔ بعض علماء نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ عام طور پر جو بادشاہ وغیرہ ہوا کرتے تھے وہ شہر کے کونے پر اپنے محلات تعمیر کرتے تھے تاکہ کبھی اس طرح کا معاملہ ہے تو بھاگنے میں سہولت رہے، اس لیے وہ وہاں ان کے لیے مشورہ ہوا۔ تو یہ آدمی بھی وہیں رہتا تھا، اس کو پتہ چلا تو وہاں سے دوڑتا ہوا، یسعا چلتا ہوا نہیں، دوڑتا ہوا، فرعون کے لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ آدمی کو جب پتہ چلا تو اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی تھی۔ اب یہ آدمی کون ہے؟ اس سلسلے میں قرآن نے تو مطلق کہا کہ ایک آدمی تھا، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا وقال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ، لیکن ابھی تو ایمان کا مسئلہ ہی نہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نبوت ظاہر نہیں کر چکے، لیکن فطرت سلیمہ کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کو ہمدردی تھی اور ظلم سے اس کو نفرت تھی، لہذا اس نے موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ہمدردی ڈالی، وہ دوڑتا ہوا آیا قریبی راستے سے تاکہ میں پہلے پہنچ کر موسیٰ کو خبر دے دوں تاکہ وہ بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، ایک ایسی تدبیر ہے۔ وہ سوچیے ادھر ایک مکے میں اس کو موت آ گئی، اللہ چاہتے تو نہ مرتا لیکن مر گیا۔
ادھر دوسرے دن قتل کا راز بھی فاش ہو، اللہ چاہتے تو اسی کو چھپا دیتے، کسی طرح راز فاش نہ ہوتا، لیکن یہ خبر وہاں تک پہنچی۔ یہ سب بتانا ہے دنیا کو کہ اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نہتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی فوج ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ فرعون کے مقابلے کی طاقت ہے، نہتے ہیں بالکل، اور قوم تو بالکل فرعون کے ہاتھوں دبی ہوئی ہے، اور وہاں سے شاہی حکم نکلا ہے قتل کرنے کا، گرفتار کرنے کا۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے میں سے بھی کھڑے کر دیتے ہیں اس کو، خیرخواہوں کو، ہمدردوں کو۔ چنانچہ وجاء رجل من اقصى المدینہ، شہر کے بالکل دور والے کنارے سے دوڑتا ہوا ایک آدمی آیا، اور آ کر کیا کہنے لگا، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، کہنے لگا اے موسیٰ یقیناً سارے سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں۔ کس بات کا؟ لیقتلوک، تاکہ آپ کو قتل کر دیں، یعنی آپ کی قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، آپ کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہے، اس لیے، اور ان کے پاس طاقت ہے کہ آپ کب تک چھپو گے، کہاں تک روپوش رہو گے، پکڑے ہی جاؤ گے۔ فخرج، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ، فخرج، آپ یہاں سے نکل جائیے، انی لک من الناصحین، یقین رکھیے کہ میں آپ کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں، یعنی میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کا بھلا چاہتا ہوں کہ آپ اس ملک کو، اس شہر کو چھوڑ کر بھاگ جائیے۔ اگر آپ یہاں رہیں گے تو پکڑے جاؤ گے، اور پکڑے گئے تو مارے جاؤ گے، اس لیے میری تمہارے لیے نصیحت یہ ہے، خیر خواہی یہ ہے، ایڈوائز میں آپ کو کرتا ہوں کہ آپ یہ ملک چھوڑ کر، یہ شہر چھوڑ کر کسی دوسری جگہ بھاگ جاؤ، ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تک فرعون کی رسائی نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے فرعون کو اچھی طرح کہ کس قدر ظالم ہے، اور اس کی سزائیں کس قدر دردناک، کربناک ہیں، اور وہ اس سزا کے مستحق نہیں تھے، اس لیے کہ قتل خطا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس خیر خواہ کی بات مان لی، موسیٰ علیہ السلام نے اس خیر خواہ کی بات مان لی۔ فخرج منہا، اور فوری طور پر، کوئی تیاری کا موقع نہیں ملا ہے، کچھ سامان جمع کریں اور سب چیزیں تیار کر کے جائے، ایسا نہیں، بلکہ بالکل آنن فانن، فوری طور پر انہیں وہاں سے نکلنا تھا، اس لیے کہ ادھر سے فیصلہ صادر ہو گیا تھا، پولیس پکڑنے کے لیے نکل چکی تھی، اب موقع نہیں تھا کہ کچھ تیاریاں کی جائے یا کچھ دیر اور ٹھہرا جائے، فوراً وہیں سے موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ فخرج منہا، چنانچہ ہوا یہ کہ موسیٰ وہاں سے نکل گئے، نکلتے وقت کیا حالت ہے؟ خائفاً، ڈرتے ہوئے، یترقب، انتظار کرتے ہوئے، یعنی ابھی بھی خوف تو ہے ہی کہ راستے میں پکڑ لیا گیا تو، کسی نے بتا دیا تو، میرا راستہ پتہ چل گیا تو پیچھے بھی آئیں گے، اور ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو سواری بھی نہیں، وہ تو کہیں گھوڑے وغیرہ پر آئیں گے، تو کیا ہوگا؟ ڈر تھا کہ کہیں پکڑ نہ لیا جاؤں راستے میں، اور کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں انسان کے اوپر خوف کی جو کیفیت سوار ہوتی ہے، اس کا تھوڑا سا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو پتہ ہو کہ مجھے ایک کون سی جگہ جانا ہے، تب بھی خوف تو رہتا ہے کہ وہاں بھی پکڑ لیا جاؤں گا، لیکن کسی درجے میں اطمینان ہوتا ہے کہ محفوظ چھپنے کی جگہ ہے۔ یہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ کہاں جانا ہے، کس کے پاس جائیں گے، کیا ہوگا، راستے میں کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں، اور فرعون کی حکومت بڑی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے ایسی جگہ جانا تھا جہاں فرعون کی حکومت نہ ہو۔ فخرج منہا، نکلے وہاں سے، خائفاً، ڈرتے ہوئے، یترقب، انتظار کر رہے تھے کہ آگے کیا معاملہ پیش آئے، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن فوراً رجوع اللہ کی طرف۔ وہی بات، خوف جب اہل ایمان پر آتا ہے تو ان کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے، چنانچہ متوجہ ہوئے اللہ کی طرف سچے دل سے، اور دعا کرنے لگے، ربی نجنی من القوم الظالمین، دعا کی، اے میرے رب تو مجھے ظالم لوگوں سے چھٹکارا عطا فرما، یعنی اب یہاں رہتے رہتے میرا بھی جی بھر گیا ہے اور مجھے یہاں رہنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایک نظام تھا، موسیٰ علیہ السلام کو کسی اور جگہ پہنچانا تھا، بھی ایک اور تربیت سے گزارنا تھا، اس لیے یہ سب حالات پیش آئے، اور دعا کی، اے میرے رب نجنی من القوم الظالمین، مجھے ظالم لوگوں سے چھٹکارا عطا فرما، نجات عطا فرما، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، اس لیے نجات کی کوئی راہ میرے لیے ہموار فرما دیجیے۔ اللہ سے مدد مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجائی، کہاں جانا ہے وہ بھی دکھایا، آگے کہاں پہنچیں گے، کیا ہوگا، یہ واقعہ پورا انشاءاللہ آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تو نکل گئے، اور پھر کس طرف گئے، کتنا لمبا سفر تھا، کیسا
تھکا دینے والا سفر تھا اور قسم پرسی کے عالم میں کس طرح سفر ہوا، وہ انشاءاللہ آگے کی آیات میں آ رہا ہے۔ بس اتنی بات ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے یا جس شہر میں تھے وہاں سے نکلے ہیں اور اب آگے دوسری جگہ جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان واقعات سے عبرت لینے کی توفیق دے، جب کبھی اس طرح کے خوف پیدا ہوں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔